برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خوشنودی سیدہ کائنات بار دیگر بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی نبی الامی الحاشمی القرشی التحامی السید الوحی السراج المضی الکوکب الدری الصاحب الوقار والسکینۃ المدفون بالارض متینۃ مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد المبارك الأمجد المصدق وقوله الحق وأخوة أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تمام تر حمد ہے اس ذات واجب کی جس نے ہمیں خاتم النبیین کی خدمت میں بطور امتی پیش کیا ہے. ماشاءاللہ. تمام تر حمد ہے اس ذات واجب کی کہ جس نے اس علی کی ولایت کا ہمیں تحفہ دیا ہے کہ جس کے بغیر کسی نبی کو نبوت نہیں ملی. اور شکر ہے اس ذات واجب کا کہ جس نے شکر ادا کرنا کیسے ہے یہ سمجھانے اور بتانے کے لیے صحیفہ سجادیہ کا تحفہ دینے کے لیے جناب سید سجاد کو زمین پر بھیجا. ماشاءاللہ. آغاز گفتگو کا اس عظیم نام سے کہ جو علی ہے وہ علی ہے جو کبھی ابن ابی طالب ہے، سبحان اللہ. کبھی سید سجاد ہے، کبھی رضا ہے اور کبھی نقی ہے. ماشاءاللہ. جب ابن ابی طالب ہے تو اپنے باپ کے لیے ایک ایسا فخر ہے جو آج تک کسی باپ کو نصیب نہیں ہوا. جب سید سجاد ہے تو ایسا علی ہے کہ اس جیسا سجدہ نہ کائنات میں کبھی ہوا تھا، نہ اب ہے، نہ کبھی ہوگا. جب وہ رضا ہے تو ایسا علی ہے کہ سب رضائیں خرید لے تو رضا کہلاتا ہے. جب وہ نقی ہو تو ایسا علی ہے جو نتھرا ہوا علی ہے. مجھے نہیں پتا کہ کہاں بیٹھے. جب وہ نتھرا ہوا ہو تو علی ہو، وہ ہے علی نقی. تفسیر قبلہ کا حق ہے، انشاءاللہ یہ آپ کی خدمت میں بھرپور انداز میں استاد کی حیثیت سے بیان کریں گے. طالب علم کی حیثیت سے ایک روایت میں فقیر پڑھنا چاہوں اگر اجازت دیں. خوشنودی عالی نے محمد بلند تر صلوات صلی علی محمد وعلی محمد. متوکل لعن اللہ بے شمار اس نے سرکار امام نقی سے یہ سوال کیا کہ میں ایک روایت ہے جو سنتا چلا آتا ہوں اور تسلسل سے سنتا ہوں کہ آپ کے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص اس خارش میں مبتلا ہوتا ہے جو کبھی بھی اس کے جسم سے لمحہ بھر کو الگ نہیں ہوتی، جو ہمیں بھونکتا ہے، اور وہ گھر خراب ہو جاتا ہے جو ہمارے گھر سے دشمنی رکھتا ہے. تو کیا آپ اس کی تائید کریں گے یا تردید فرمائیں گے؟ کمال جملہ ہے
یقیناً معصوم کا جو کلام ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اب جملہ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ یہاں موجود لوگوں میں سے اس کا تجربہ بھی کرے؟ بسم اللہ. یعنی کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی ہم سے دشمنی کرے، ہمیں بھونکے اور پھر نہ ختم ہونے والی خارش میں مبتلا ہو جائے؟ یہ خود خاموش ہو گیا، اس کے پاس اب جواب نہیں رہا، اب یہ احانت نہیں کر پایا، ختم ہو گئی بات. اس نے کچھ لوگوں کو حکم دیا اور بلوایا ہے 50 الجزائر کے رہنے والوں کو، 50 حبشی النسل لوگوں کو. حکم کیا تھا؟ جو اس روایت کا راوی ہے ابن دیلم، وہ لکھتا ہے کہ میں جب بلا رہا ہوں نا انہیں، تو حکم کیا دے رہا ہوں کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ جب روافظ کا امام آئے، جب روافظ کا امام آئے تو تم توہین کرنا. حکم یہ تھا. یہ فقط اس نے نہیں کیا تھا جو فقیر تھا شام کا، یہ بعد میں بھی ہوا ہے، آج تک ہوتا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، صرف دیکھنے کی نگاہ چاہیے. آؤ اب ہوا کیا؟ جب یہ 50 حبشی النسل الجزائر کے رہنے والے آئے اور انہوں نے دیکھا سرکار نقی کو کہ مولا کھڑے ہیں. اب جو لکھا ہے وہ بعد میں بتاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اس کی وضاحت کر سکوں. یہ تعظیم میں اتنا جھکے، اس انداز میں جھکے کہ جھکتے 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 حالت سجدہ میں پہنچے. جھکتے جھکتے حالت سجدہ میں پہنچے. اب جو روایت کا لفظ ہے مجھے نہیں معلوم کہ کہاں گڑبڑ ہو جائے گی، کہیں چر کی آواز بھی آئے گی، میں نہیں جانتا. ہوا کیا؟ روایت یہ کہتی ہے خرم واللہ سجدن، وہ سجدے میں چلے گئے، معصوم موجود ہیں. چاہیے تھا کہتے خبردار شرک ہے، مجھے سجدہ مت کرو، نہیں کہا. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ یہ سجدہ عبودیت نہیں ہے، یہ تعظیم ہے، اور یہ وہ سجدہ ہے بلکہ یہ اس سجدے کا فخر ہے جو آدم کو تھا. کیوں؟ آدم کو سجدہ ہمارے سبب تھا اور ہم ہیں اس کا فخر. وہ ملائکہ کر رہے تھے، یہ انسان کر رہے ہیں. بات ہوئی، تمام ہوئی. اب اس نے حکم دیا، بادشاہ نے، انہیں لے جاؤ 50 کے 50. واپس لے جائے گئے. سرکار تشریف لے آئے. اس نے حکم دیا کہ ان کی گردنیں اڑا دو، کیونکہ تعظیم کی ہے معصوم کی. گردنیں اڑ گئی. ابن دیلم پریشان ہے، محکوم ہے چونکہ حکومت کا، اب ہے پریشان کہ میں کروں تو کروں کیا؟ ادھر جاؤں تب مرتا ہوں، ادھر جاؤں تب مرتا ہوں. گردنیں اڑ گئیں. اب اگلے دن ابن دیلم کہتا ہے کہ میں چلا سرکار کے پاس کہ جاؤں افسوس کروں کہ سرکار بہت افسوس ہوا، آپ کے 50 چاہنے والے، آپ کے جد کا نام لینے والے دنیا سے گزر گئے. اب جیسے یہ قریب آیا نا سرکار کے، تو سرکار نے فرمایا دیلم یہاں افسوس بعد میں کرنا، وہ کمرے میں جا ایک دفعہ جھانک کے دیکھ. اب یہ جانتا نہیں تھا اندر کیا ہے. یہ جب گیا نا، اس نے جھانکا، وہی 50 بیٹھے ہوئے تھے اور پھل کھا رہے تھے، اور پھل وہ پھل تھے جو دنیا میں کسی نے نہ دیکھے تھے نہ سنے تھے. اب یہ واپس پلٹا، اب آیا، اب مولا کے پاس جب آ کے اس نے حیران کن حالت سے سوال کی انداز میں نظریں ملائیں، تو مولا فرماتے ہیں کیا خیال ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو ایسے جانے دیتے؟ سوچ، ہم نے زندگی دی، ہم نے انہیں وہ پھل کھلایا جس کا جنت میں وعدہ تھا، ہم نے وہ پھل کھلایا جس کا جنت میں وعدہ تھا. صرف جنت میں وعدہ نہیں تھا، صرف پھل نہیں کھلایا، بلکہ ہم نے انہیں صلہ دیا اس تعظیم کا جو انہوں نے اس حجت خدا کو جھک کر کی تھی. میں یہ کہتا ہوں امام زمانہ بلند تر صلوات. میں یہ کہتا ہوں
خدارا ذرا سوچو تو صحیح، جو دنیا کو جنت کا پھل دنیا میں کھلانے پہ قادر ہو، کیا وہ دنیا کو دنیا کا رزق نہیں کھلاتا ہوگا؟ ختم ہوئی گفتگو۔ آؤ، سرکار کا مسائل میرا حق نہیں ہے، نہ میں پڑھوں گا، بس ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے آؤ تمہیں ایک منظر دکھاؤں۔ منظر کیا ہے؟ کربلا ہے۔ کربلا میں ایک شخص ہے جسے حر کہا جاتا ہے۔ کون ہے اس کی تفصیل پھر کبھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، بس اتنا کہنا ہے کہ جب حر کا بیٹا گیا ہے نا میدان میں، عزیزارو، جب حر کا بیٹا میدان میں گیا اور اس نے اپنا کام بہت نفاست سے کیا، بہت مارے ہیں، لیکن جب اس دنیا سے رخصت ہوا اور اس نے آواز دی کہ میں اب رخصت ہو رہا ہوں، میرا آخری سلام قبول کیجئے، جب یہ ہو رہا ہے نا، اب یہاں سے اپنی بھرپور طاقت سے حر دوڑا ہے، لیکن وہ جتنی بھی طاقت سے دوڑا ہو عزادارو، جب پہنچا ہے بیٹے کے سرہانے، دیکھتا کیا ہے کہ بیٹے کا سر زانوے سید الشہداء پہ ہے، زانوے سید الشہداء پہ سر ہے۔ پریشان ہو گیا، مولا آپ اس غلام کے بیٹے کے سر کو اپنے زانو پر رکھے ہوئے۔ اس وقت میرے مولا نے حر کو دیکھ کر غور سے فرمایا، حر، جوان بیٹے کی لاش باپ بوڑھا نہیں اٹھاتا، میں کہتا ہوں مولا حر کو کہا تو ہے آؤ اب ذرا دیکھو وہی 18 سال کا اپنا جوان علی اکبر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔